أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ سورہ انفال کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے گواہی ہے دو گروہوں کے بارے میں۔ ان دو گروہوں کے بارے میں کوئی مزید شرط بھی اللہ رب العالمین نے نہیں لگائی، جو وہ کر چکے تھے جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ سورہ انفال کی آیات ہیں اور سورہ انفال جنگ بدر کے بعد اتری تھی۔ اس میں جنگ بدر کے حالات ہیں۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت مہاجرین اور انصار جو موجود تھے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ وہ کام ہے جو وہ کر چکے تھے۔ کوئی آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے شرط نہیں لگائی۔ اس سے مراد مفسرین کرام کے مطابق مہاجرین ہیں۔ والذین آووا ونصروا، دوسرا گروہ وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مکہ سے مدینہ جنہوں نے ہجرت کی، ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، ایسی مدد کی کہ مدد کرنے کا حق ادا کیا۔ اپنا آدھا مال ان کو دے دیا، کاروبار آدھا ان کو دے دیا، یہاں تک ان کی مدد کی کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہیں، اس نے پیشکش کی میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ تو ان دو گروہ، یہ دوسرا گروہ انصار کا ہے، یہ وہ کام ہے جو وہ کر چکے ہیں، یہ دونوں گروہ مہاجرین ہو یا انصار۔ تو اللہ ان کے بارے میں آسمانوں کے اوپر سے گواہی دیتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو اگر یہ شک ہو کہ یہ گواہی تو اللہ رب العالمین نے جب آسمان سے اتاری اس وقت تو یہ مومن تھے، ممکن ہے بعد میں معاملہ آگے پیچھے ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے، یعنی آخرت میں جنت کی صورت میں۔ یعنی یہ جو ان کا ایمان کی اللہ نے گواہی دی ہے، یہ ان کا مقام، ان کی فضیلت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم تیار کر رکھا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں کہ جو قسمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں بن گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت بالغہ ہے۔ ان کی تعریف سے قرآن بھرا پڑا ہے، بلا مبالغہ اگر میں کہوں قرآن کریم کی سینکڑوں آیات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہیں، جن میں سے چند آیات، چند احادیث پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسی سعادت حاصل ہے جس میں امت میں کوئی بھی ان کا شریک نہیں ہے۔ وہ یہ کہ علماء کرام کہتے ہیں
قد شاہدوا التنزیل، انہوں نے تنزیل کا مشاہدہ کیا ہے، یعنی قرآن کے اترنے کا، وحی کے اترنے کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ کس طرح کہ کئی دفعہ انہوں نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا باقاعدہ اپنی آنکھوں سے جب وہ انسان کی شکل میں آئے، اور کئی دفعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کی کیفیات دیکھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی اور ایسی ہو جاتی تھی، ان کے سامنے وحی اترتی تھی۔ اور کتنی آیات اور کتنی احادیث وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کچھ معاملات پیش آئے تو ان کے بارے میں آیات اتر رہی ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وحی کا باقاعدہ مشاہدہ کیا ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایک انسان کی شکل میں سوال کیے آپ سے مختلف، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، آپ جواب دیتے رہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں جانتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے۔ جب وہ واپس گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وحی کے نزول کا مشاہدہ کیا ہے، اور کتنی قرآن کی آیات اور احادیث بالضبط صحابہ کرام کے بارے میں اتری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ نے تو مدد کی ہی کی ہے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، جب کفار نے انہیں نکال دیا تھا، وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، غم نہ کھائیے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مراد ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ اب کوئی سیدنا ابو بکر صدیق سے اس سرٹیفکیٹ کو چھیننے کی کوشش کرے اور ان کے ایمان پر اعتراضات کرے تو اس کے بارے میں آپ خود ہی سوچ دیجئے کہ ایک مسلمان کا اس کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابی ہیں جو آپ کے ساتھ غار میں موجود تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے وحی کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ فرامین سنے، اور پھر ایمان لائے آپ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے خوش بختی ہو جو مجھے دیکھے پھر مجھ پر ایمان لے آئے۔ تو اس خوش بختی کا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے پاکیزہ فرامین کو اپنے کانوں سے سنا، اور پھر وہ آپ پر ایمان لائے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز قربان کی، اپنا مال، اپنی جان، اپنے بچے، ہر چیز قربان کر دی، اور اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو بعد والوں کے لیے ایک مثال قرار دے دیا۔ فرمایا کہ اگر دوسرے لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے، ورنہ میں اللہ رب العالمین انہیں ہدایت یافتہ ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ یہود و نصارہ اس طرح ایمان لائے جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ورنہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ایمان لاؤ قرآن کریم میں، تو کہا جاتا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب لوگوں سے کہا جاتا ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ، تو وہ آگے سے بدبخت کہتے قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو دوسرے لوگوں کے لیے ایک اسوہ، ایک مثال قرار دے دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی فتح الباری کے نام سے، ان کی ایک کتاب ہے کئی جلدوں میں، جس میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے حالات بیان کیے ہیں، جس کتاب کا نام الاصابہ فی تمییز الصحابہ، 9 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ صحابی وہ ہوتا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو ایمان کی حالت میں، ومات علی الاسلام، اور جس کی وفات بھی پھر اسلام پر ہی ہوئی ہو، تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو، دیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے ہیں کہ جو نابینا تھے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن دل کی بصیرت اللہ نے انہیں عطا کی تھی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سبقت لے جانے والے پہلے لوگ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک مہاجرین میں سبقت لے جانے والے، ایک انصار ان میں سبقت لے جانے والے، مہاجرین کا ذکر کیا اور انصار کا ذکر کیا۔ اور جیسے میں نے پچھلی آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ نے مزید شرط نہیں لگائی کہ اگر وہ آئندہ مزید یہ کام کریں تو پھر ان کو یہ فضیلت ہے، نہیں، فرمایا کہ مہاجرین میں سبقت لے جانے والے اور انصار میں سبقت لے جانے والے 2 گروہ غیر مشروط، اور تیسرا گروہ والذین اتبعوہم باحسان، وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلیں، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے اللہ نے جنات تیار کر رکھی ہیں اور جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو تیسرے گروہ کے لیے شرط ہے کہ اگر وہ صحابہ کرام کی پیروی کرے احسان اور نیکی کے ساتھ تو اسے یہ مقام تب حاصل ہوگا۔ یہ تیسرا گروہ یہ قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں۔ قیامت تک آنے والے مسلمان وہ اللہ کی رضا کے مستحق ہیں، اللہ کی جنتوں کے مستحق کب ہو سکتے ہیں؟ جب وہ پہلے 2 گروہ ان کی پیروی کریں نیکی کے ساتھ اور احسان کے ساتھ، اور ان جیسا ایمان لائیں اور ان جیسا وہ نمونہ پیش کریں۔ پہلے 2 گروہ وہ تو بغیر کسی شرط کے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے جنت ہے، اور تیسرا گروہ وہ صحابہ کرام کی طرح عمل کرنا ان کے لیے مشروط ہے۔ تو مہاجرین اور انصار تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کی رضامندی کے سرٹیفکیٹ انہیں مل چکے ہیں۔ مشہور تابعی محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح میں، ان اللہ قد غفر لجمیع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معاف کر دیا ہے، وَأَوْجَبَ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، مُحْسِنِهِمْ وَمُسِیئِهِمْ، چاہے ان میں بہت نیکیاں کرنے والے ہوں، چاہے ان میں کچھ خطا کار بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہو جاتی تھیں، وہ نیکیاں کرتے تھے اور بہت زیادہ نیکیاں کرتے تھے، اللہ نے ان کی نیکی کو اور ان کے عمل کو ہمارے لیے مثال قرار دیا ہے۔ ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔
اللہ نے ان سب کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا ہے، چاہے وہ ان سے غلطیاں ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں۔ صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوا، ان کے اندر لڑائیاں بھی ہوئیں، یہ ان کا اجتہاد تھا جس پر بھی انہیں ایک اجر ہے۔ تو صحابہ کرام کی غلطیوں کو اچھالنا، صحابہ کرام کی تنقید کرنا ایک مسلمان کے لیے کسی طور پہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سب عدول ہیں، الصحابۃ کلہم عدول۔ اگر صحابی کوئی حدیث بیان کر دے، کوئی بات کر دے، تو بس یہ پتہ لگ جائے کہ بیان کرنے والا صحابی ہے، تو مزید معلومات لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مزید سکہ ہے، سکہ نہیں ہے، حافظہ کیسا تھا، کیسا نہیں تھا، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی کا صحابی ہونا ہی کافی ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول۔ صحابی کی گواہی کو جب اللہ نے قابل قبول قرار دیا ہے تو کون امتی ہے جو صحابی کی گواہی قبول نہیں کرے گا؟ جب اللہ نے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان گواہ بنایا ہے اور صحابہ کی گواہی کو قبول کیا ہے اللہ نے، تو کون امتی صحابی کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا؟ تو صحابہ معصوم تو نہیں ہیں، لیکن عدول سارے کے سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ یہ امت جس کے سرخیل، جن کے پیش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو اور اللہ نے تمہیں پچھلی تمام امتوں پر گواہ بنایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے اور دیگر نصوص سے صحابہ علماء نے یہ استدلال کیا ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سورہ توبہ میں ہی ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ اللہ نے رجوع فرمایا نبی پر بھی اور مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی، الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے نبی کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرۃ، مشکل گھڑی میں۔ مشکل گھڑی سے مراد جنگ تبوک ہے۔ بہت مشکل گھڑی تھی، گرمی کا موسم تھا، لمبا سفر تھا، نکلنا بہت مشکل تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا کہ ہم نے نکلنا ہے، گرمی ہے تو ہوتی رہے، فصل کاٹنے کا موسم ہے تو ہوتا رہے، مسافت لمبی ہے تو ہوتی رہے، مد مقابل رومی ہیں تو ہوتے رہیں، ہم نے نکلنا ہے۔ تو جب یہ اعلان سنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ اللہ ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی پر بھی رجوع کیا۔ اللہ کے رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی طرف سے انعامات، اللہ کے ہاں مقام۔ اللہ نے نبی پر بھی رجوع کیا اور اللہ نے مہاجرین و انصار پر بھی رجوع کیا جنہوں نے مشکل گھڑی میں نبی کی پیروی کی۔ یہ مشکل گھڑی کتنی مشکل تھی، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، صحیح احادیث سے، کہ دو صحابہ کو ایک کھجور ایک دن کے لیے ملا کرتی تھی، اور وہ پیاس کے لیے اس کھجور کو چوستے رہتے تھے تاکہ پیاس نہ لگے، اور اس کھجور سے ہی کھانے پینے کا کام لیتے تھے۔ اس مشکل گھڑی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کی پکار پر لبیک کہا۔ اتنی بھوک تھی کہ صحابہ کرام نے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت مانگی، وہ اونٹ جس پر وہ سامان لادا کرتے تھے، کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ سورہ نمل میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا۔ تمام تعریفیں اللہ کی اور سلامتی اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا۔ کیا مراد ہے؟ اللہ کے ان بندوں سے جنہیں اللہ نے چن لیا، ان پر تو اللہ سلام بھیج رہے ہیں آسمان سے۔ کون بندے مراد ہیں؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو مفسرین کے سردار ہیں، جو اس امت کے بڑے امام، بڑے عالم ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں تفسیر کا علم سکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ بندے جنہیں اللہ نے چن لیا، اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں،
یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں آسمانوں سے سلام آتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ ان مؤمنین سے راضی ہو گیا جو آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ کون سا درخت مراد ہے؟ وہ درخت جو کہ بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے بات چیت کرنے کے لیے سفیر بنا کر بھیجا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، تو ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے، ہم واپس چلے جائیں گے، ہمارا کوئی لڑنا وغیرہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ لیکن ان کے دلوں کے اندر حمیت، جاہلیت کی حمیت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر مسلمان عمرہ کر کے چلے گئے تو سارا عرب ہمیں باتیں بنائے گا کہ تمہارے دشمن آئے اور آرام سے عمرہ کر کے چلے گئے اور تم نے انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دی۔ ان کے دلوں میں جاہلیت کی حمیت پیدا ہو گئی، انہوں نے کہا ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا بات چیت کرنے کے لیے۔ مشہور ہو گیا ان کے بارے میں کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب صحابہ کرام وہ بیعت کریں، خون کی بیعت کریں، جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک واپس نہیں جائیں گے، خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی، اس کا ذکر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ ان مؤمنین سے راضی ہو گئے جو آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو ایمان اور تقوی تھا وہ اللہ نے جان لیا ساتوں آسمانوں کے اوپر سے۔ اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے انہیں قریبی فتح عطا کی۔ وہ 1400 کے 1400 صحابہ جن میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گئے۔ مزید وہ کوئی عمل کریں یا نہ کریں، مزید کوئی شرط نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں جو ایمان اور تقوی ہے، جو خلوص اور محبت ہے اللہ رسول کے لیے، اللہ نے اسے جان لیا ہے۔ ان کے ایمان کی گواہی اللہ دیتے ہیں، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ صحیح حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا تھا، 1400 صحابہ کرام کے بارے میں، انتم خیر اہل الارض، کہ تم تمام زمین والوں میں سب سے افضل لوگ ہو۔ اور فرماتے ہیں کننا 1400، ہم 1400 لوگ تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی فرمایا، صحیح حدیث ہے مسلم کی، لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرۃ احد، درخت والوں میں سے ایک بندہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ الذین بایعوا تحتہا، جن لوگوں نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، وہ تو نبی کی بیعت تھی نہیں، وہ تو اللہ کی بیعت تھی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے تھے وہ تو اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت میں جو صحابی بیعت کرتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، نبی کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر نبی کا ہاتھ نہیں تھا، اللہ کا ہاتھ تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی بکواس کرے، کوئی ان کے ایمان کے اوپر الزام لگائے، ان کے ایمان کے بارے میں شک و شبہ کرے، تو اس کے ایمان کے بارے میں شک و شبہ ہوگا، ان صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مشہور کتاب ہے عقیدہ کی، عقیدہ طحاویہ۔ امام طحاوی حنفی رحمہ امام ہیں، انہوں نے عقیدہ کے بارے میں کتاب لکھی تو فرمایا کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا مسلمانوں کا، فرمایا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، کسی ایک کی محبت میں بھی ہم کمی نہیں کرتے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی ایک صحابی سے بھی، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، جو ان سے بغض کا مظاہرہ کرے ہم ان سے بغض کا مظاہرہ کرتے ہیں، یذکرہم، جو خیر کے علاوہ صحابہ کرام کا تذکرہ کرے ہم اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جو صحابہ کا برا تذکرہ کرے، کسی ایک صحابی کا برا تذکرہ کرے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے۔
وحبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ دین، ایمان اور احسان ہے۔ وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر اور نفاق اور طغیانی سرکشی ہے، والعیاذ باللہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو صرف قرآن و حدیث نہیں بلکہ پچھلی کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے تذکرے سے اور ان کی اچھی صفات سے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے دیکھنے والے تو انہیں دیکھے گا کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کی پیشانیوں پر ہے سجدوں کے اثرات سے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ صحابہ کی مثال تورات میں ہے۔ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں صحابہ کی مثال کیا ہے؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، جیسے کہ ایک کھیتی جو اپنی کومپل نکالے، پھر وہ مضبوط ہو جائے، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جائے۔ فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، کسان کو یہ کھیتی بڑی اچھی لگتی ہے کہ میں نے یہ کھیتی لگائی تھی، اب یہ تنا آور ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بوٹا لگایا اور پھر یہ تنا آور ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، کفار انہیں دیکھ دیکھ کر غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ میں فرماتے ہیں کہ یہ انجیل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال ہے کہ کس طرح صحابہ کرام کے دور میں ایمان غالب ہو گیا اور کس طرح اللہ نے صحابہ کرام کو فضیل۔ مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بغض کا مظاہرہ صرف کافر ہی کر سکتا ہے، کافر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بعد والوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، بعد والوں کا صحابہ کرام کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے، پیچھے آیت کریمہ بیان کر چکا ہوں۔ ہم نے صحابہ کرام کی پیروی کرنی ہے نیکی کے ساتھ اور احسان کے ساتھ، صحابہ کرام کا طرز عمل ہم نے اپنانا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صحابہ کرام کا اچھا تذکرہ کرنا ہے، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں دعائیں کرنی ہیں۔ سورہ حشر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو لوگ صحابہ کی بعد آئے ان کا کیا عمل ہے، کیا عمل ہونا چاہیے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے جا چکے ہیں۔ یہ آئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اور ان کے بعد والے سلف صالحین کے بارے میں ہے۔ ہمارا صحابہ اور سلف صالحین کے بارے میں رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بغض کے ساتھ اور غلط طریقے سے ان کا تذکرہ کرنے کی بجائے ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دل میں ایمان والوں کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی کینہ، کوئی حسد نہ ہو۔ ہمارا رویہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراض کرے اور کہے کہ پہلے مومن تھے، بعد میں یہ منافق ہو گئے تھے، بعد میں مرتد ہو گئے تھے، یا پہلے ہی ان کے اندر نفاق تھا، والعیاذ باللہ، وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے۔ آپ کی تربیت پر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کا کیا فریضہ تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آپ اپنی امت پر، صحابہ کرام پر قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کا تزکیہ کرتے تھے۔ اگر یہ تزکیہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا کہ تین کے علاوہ سارے ہی منافق ہو گئے تھے، سارے ہی مرتد ہو گئے تھے جیسے کہنے والے کہتے ہیں، تو یہ کس کے اوپر حرف اٹھ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر بات ہو رہی ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراض کرنا قرآن اور حدیث پر اعتراض کرنا ہے۔ امت تک قرآن پہنچایا کس نے؟ صحابہ نے۔ حدیث کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں دی ہمیں، صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اور صحابہ کرام کے کردار کشی کرنا اور ان پر اعتراضات کرنا در حقیقت قرآن کو داغدار کرنا ہے، در حقیقت حدیث کو داغدار کرنا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جن کے سرخیل اہل بیت ہیں، وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ سیدنا ابوبکر ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان ہوں، سیدنا علی ہوں، حسنین کریمین ہوں، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر اور نفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ زیادہ معاملات میں تمہاری پیروی کریں تو مشکل میں پڑ جاؤ گے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اے صحابہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے لیے کفر، فسق و فجور، نافرمانی کو ناپسندیدہ قرار دے دیا ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ نیک ہیں۔ صراحت کے ساتھ ڈائریکٹ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کی گواہی، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہی لوگ نیک ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایمان محبوب ہے، یہی لوگ ہیں کہ ایمان ان کے دلوں میں اللہ نے مزین کر دیا ہے، اور ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے کفر، نافرمانی اور سرکشی کو اللہ نے ناپسند کر دیا ہے۔ تو جن کے ایمان کی گواہی اللہ دے تو ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا یہ سیدھا سیدھا کفر اور نفاق ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اور صحابہ کرام کے بارے میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔